حضرت عمر کی کا فوجی نظام یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ سوال بھی اکثر آتا ہے کہ حضرت عمر کے فوجی نظام پر نوٹ لکھیں۔ دیکھیں آج کے دور میں تو ماڈرن فوج ہے، بندوقیں ہیں، توپیں ہیں، ایٹم ہے، میزائل ہے، سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی بڑی آگے چلی گئی ہے۔ لیکن حضرت عمر نے یہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے باقاعدہ فوج کا نظام قائم کیا، فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی، پوری سلطنت میں فوجی علاقے بنائے جن کو الجند کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں الجند کو آپ فوجی سیکٹر یا چھاونی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے فوجی سیکٹر یا الجند یا چھاونی، کل 9 فوجی سیکٹر یا الجند قائم کیے گئے۔ ان میں مدینہ ہے، کوفہ، بصرہ، موصل، حطات، مصر، دمشق، حمص اور فلسطین، یہ فوجی سیکٹر یا فوجی چھاونیاں یہاں قائم کی گئی۔ اور ہر جند جو ہوتا ہے یا فوجی چھاونی میں 32,000 فوجی جوان مہیا کر سکتا تھا، 32,000 فوجی، اور اس کے علاوہ 4,000 گھوڑے جو تھے ہر جند میں موجود ہوتے تھے۔ ہر جند یا چھاونی کے ساتھ گھوڑوں کے چرنے کے لیے جگہ ہوتی تھی، ہر جند میں ہتھیار موجود ہوتے تھے، ان میں خوراک کا ذخیرہ بھی ہوتا تھا، اور فوجیوں کو تنخواہ دینے کا نظام بھی تھا جسے المعرف کہا جاتا تھا۔ یہ تو یہ آ گیا۔ اب سپاہیوں کی تنخواہ کتنی دیتے تھے حضرت عمر کے دور میں؟ نئے فوجی کو 200، لیکن جب وہ تلوار زنی سیکھ لیتا تھا، ٹریننگ کر لیتا تھا، اپنے بچاؤ کا طریقہ تیر مار سکتا تھا، ساری باتیں آ جائیں، تو پھر اس کی تنخواہ 300 درہم سالانہ کی جاتی تھی۔ اس وقت ایک درہم کے میں 6 مہینے گزرتے تھے، بہت بڑی تنخواہ تھی۔ آج کے دور میں یہ سمجھیں 200 درہم اس دور کے، آج کے دور میں یہ کم از کم 20 لاکھ سے بھی زیادہ کے برابر ہے۔ یہ تنخواہ عام سپاہی کی تھی، اور عام سپاہی 600 درہم سالانہ، اور فوجی افسر جو ہے ان کو 7,000 سے لے کر 10 درہم تنخواہ دی جاتی تھی، اور فوجیوں کو مال غنیمت میں سے 4/5 حصہ بھی ملتا تھا جو علاقہ مسلمان فتح کرتے تھے۔ ہر 4 ماہ بعد ان کو لازمی طور پر چھٹی بھی دی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد فوجیوں کے جو بچے ہوتے تھے ان کو بھی خوراک اور لباس دیا جاتا تھا۔ ہر جند میں حکیم اور علاج کرنے والے ڈاکٹر موجود ہوتے تھے، کوئی زخمی ہوتا اس کا علاج کرتے۔ جس طرح آج آپ نے تغل ڈرامہ یا کلس عثمان دیکھا ہو تو اس میں آپ دیکھیں وہ جہاں پہ زخم لگتا تھا اس کو داغتے تھے، یعنی آگ میں ایک چھری گرم کر کے رکھتے تھے، پھر ٹانکے وغیرہ بھی لگاتے تھے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے، زخم جو ہوتا تھا اس کی مرہم پٹی کرتے تھے۔ سارے ڈاکٹر اور حکیم اس وقت بڑے مشہور ہوتے تھے، وہ موجود ہوتے تھے۔ اب فوج کے حصے پڑھتے ہیں۔ فوج 5 حصے ہوتے تھے۔ ایک حصے کو پیادہ، اور عربی میں اس کو الرجل کہا جاتا تھا، اس میں پیادہ پیدل جانے والی فوج ہوتی تھی۔ پھر دوسرا ہوتا تھا رسالہ، الفرسان اس کو کہتے تھے۔ پھر اس میں تیر انداز ہوتے تھے، اور تیر اندازوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ الرمد کہا جاتا ہے۔ پھر سروس کور ہوتی تھی، اس کو الغلمان کہا جاتا ہے۔ پھر سکاؤٹ ہوتے تھے، اور سکاؤٹ کا یہ کام ہوتا تھا، یہ فوج سے پہلے جاتے تھے اور یہ جگہ کا تعین کرتے تھے کہ بھائی کس جگہ ہم کیمپ لگائیں، کس جگہ ہم نے تمبو لگانے، اور دشمن کس کس راستے سے آ سکتا تھا، یہ ساری باتیں یہ ہوتی تھی۔ اب فوج کے افسر کون کون سے ہوتے تھے؟ دیکھیں عشر کہتے ہیں عربی زبان میں 10 کو، 10 جو سپاہی ہوتے تھے اس کے اوپر جو افسر ہوتا تھا اس کو آپ امیر العشر کہتے تھے، 10 سپاہیوں کے اوپر۔ پھر آگے قائد ہوتا تھا، آج کے دور میں اس کو لیفٹیننٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ 100 سپاہی جو تھے قائد کے انڈر آتے تھے، اور یعنی 10 امیر العشر یا 100 سپاہی۔ پھر امیر جو ہوتا تھا اس کے پاس 10 قائد ہوتے تھے، یعنی 1000 سپاہیوں کے اوپر ایک امیر مقرر ہوتا تھا۔ پھر اس سے اوپر جو ہوتا تھا اس کو آپ سپہ سالار کہتے تھے، اس کے انڈر ساری فوج آ جاتی تھی۔ یہ تو اس کا اسٹرکچر تھا۔ اب ہتھیار کون کون سے استعمال ہوتے تھے؟ ہتھیاروں میں جی تلوار تھا، تیر تھے، کمان تھے، ڈھال تھی، زرہ بختر وہ لوہے کا جو لباس ہوتا ہے، پھر لوہے کی ٹوپیاں جیسے ہیلمٹ کی طرح یہ ہوتی تھی، اور پھر اس میں کلاڑی بھی استعمال ہوتی تھی، ہتھوڑے بھی، پتھر بھی، ڈنڈے بھی، خنجر بھی، برچے وغیرہ بھی استعمال ہوتے تھے، اور لکڑی کے لمبے سے ڈنڈے کے آگے لوہے کی چیز لگا کے برچی بنا لی جاتی تھی۔
ٹھیک ہے، یہ جی حضرت عمر کا فوجی نظام تھا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس عظیم فوجی تنظیم کی ہی وجہ سے فارس اور روم کی صدیوں سے قائم حکومتوں کا خاتمہ کیا۔ اسلامی فوج کی اتنی زبردست تنظیم تھی۔ اچھا پھر ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اگر جہاد کا اعلان ہو جاتا، یعنی یہ کہا جاتا کہ جی اب جہاد ہے، تو اس میں ہر بچہ بوڑھا ہر بندہ حصہ لیتا تھا، کیونکہ اسلام کا حکم ہے اگر جہاد کا اعلان اسلامی ریاست کر دے پھر گھر میں بیٹھنا بغیر کسی مجبوری کے سخت گناہ ہے، اس لیے آپ نے میدان جنگ میں لازمی جانا ہے، اور اس کا اتنا بڑا جو ثواب ہے کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو آپ پکی جنت مل گئی، اور آپ کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اگر آپ واپس آ گئے تو آپ غازی ہیں۔ تو یہ بہت اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ تھا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوجی نظام، کس طریقے سے یہ کام کرتا تھا، ٹھیک ہے۔